أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اتخذ بناؤں میں، پکڑوں میں، ولیًا دوست، مددگار، فاطر پیدا کرنے والا ہے، یطعم کھلاتا ہے، لا یطعم اس کو نہیں کھلایا جاتا، اول من اسلم پہلا وہ جو جھکے، اپنی گردن کو جھکائے، فرما برداری اختیار کرے. قل انی اخاف ان عصیت، عصیت عصیان نافرمانی. من یصرف، یصرف پھیر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، یومئذ اس دن، الفوز کامیابی، المبین واضح. ترجمہ: آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ کو میں اپنا مددگار اور دوست بنا لوں؟ وہ اللہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا، اور وہ کھلاتا ہے، اس کو نہیں کھلایا جاتا. آپ فرما دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا وہ بنوں جو جھکنے والا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والا بنوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ نہ ہو جائیں آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے. آپ فرما دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. جو شخص اس عذاب سے ہٹا دیا گیا اس دن، تحقیق اللہ نے اس پر رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے. اللہ رب العزت کی توحید کا سلسلہ ان آیات میں جاری اور ساری ہے. بار بار اور مختلف انداز اور طریقوں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں اپنی وحدانیت کو بٹھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کو، اللہ کے تذکرے کو اتنا کیا جائے، اتنا کیا جائے کہ ہر ایمان والے کو جب بھی ضرورت پڑے خود بخود اس کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ اصل ہے، اور ایمان والے کو اس چیز پہ لانا ہے کہ ہر غم میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر پریشانی میں
اس کا ذہن جانا ہی اللہ کی طرف چاہیے، کیونکہ جس چیز کا تذکرہ بار بار کیا جائے وہ چیز انسان کے دل کے اندر مضبوط اور پکی ہو جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے وہ چیز انسان کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں، لوگ مجنون سمجھیں، اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنی اللہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میرے بندوں کو یوں کر کے سمجھائیں، یعنی تبلیغ کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا کہ میرے حبیب آپ ایسے سمجھائیں، آپ ایسے سمجھائیں، آپ ان کو ایسے سمجھائیں۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کیا میں اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود اور مددگار بنا لوں؟ میں کہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور میری مدد کرے گا، کوئی اور مشکل کشا ہے، کوئی اور بگڑی بنانے والا ہے، کوئی اور میرے حالات کو سنوارنے والا ہے؟ کیا میں ایسا کر لوں؟ یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اتخذ ولیا، میں مددگار صرف اور صرف اللہ کو سمجھتا ہوں کہ وہی ہمیشہ مدد کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے نہ صرف یہ ہے کہ انسان کو زندگی عطا کی ہے، انسان کو وجود اور حیات عطا کی ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی انسان کو عطا کیے، وہ بھی اللہ ہی نے دی۔ فاطر السماوات والارض، فرمایا اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر یہ آسمان اور یہ زمین نہ ہو تو انسان زندگی کہاں گزار سکتا ہے؟ انسان کو رہائش کی ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، انسان کہاں رہے گا؟ اللہ نے ہر انسان کو رہنے کے لیے زمین عطا کی ہے اور آسمان اللہ نے چھت کے طور پر عطا کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور اس آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ چھت بھی اللہ نے عطا کی ہے، رہائش بھی اللہ نے عطا کی۔ اور اگر سورج کی روشنی نہ ہو انسان کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ اور اگر زمین سے نباتات نہ اگیں انسان کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ اگر یہ پانی جو زمین پر چلتا ہے یہ نہ ہو انسان کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ ہواؤں کی جولانیاں نہ ہوں انسان کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ دن اور رات نہ ہوں انسان کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ فاطر السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، سما انسان کے سر سے اوپر جو کچھ ہے اس کو سما کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ فرمایا اللہ اگر یہ نہ بناتے تو تم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ یہ آسمان اور زمین جو اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ بھی تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے ہی لیے ہے۔ بعض چیزیں تم براہ راست استعمال کرتے اور بعض چیزیں تم براہ راست نہیں استعمال کرتے، براہ راست نہیں استعمال کرتے لیکن ہیں وہ بھی تمہارے ہی لیے، ہیں وہ بھی تمہارے ہی لیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جائے تو کتنی مشکلات پیدا ہو جائیں، کتنی مشکلات پیدا ہو جائیں۔ بظاہر انسان سمجھتا ہے فلاں چیز نقصان دہ ہے، فلاں چیز نقصان دہ ہے، اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو اس سے بڑے نقصان پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں چائنا والوں جاپان والوں نے کہا کہ یہ چڑیاں ہیں نا یہ ہمارا اناج بہت کھا جاتی ہیں، کہ دانے چگتی ہیں، تو کتنا نقصان تو ہمارا یہاں پر ہو جاتا ہے۔
کیوں نہ ہو کہ ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ ہمیں اناج میں بچت ہو. اور انہوں نے ایسے طور طریقے استعمال کیے ان کو ختم کرنے کے. اس کے بعد جو فصل آئی اس میں سارا ہی کیڑا لگ گیا. اب کیڑا ہی کیڑا، اس کیڑے کو ختم کرنا مشکل ہے. پھر پتہ لگا او ہو وہ جو چڑیاں ہمارا کچھ اناج کھاتی تھیں، یہ کیڑے مکوڑے بھی تو وہی کھا جاتی تھی نا. وہ نہیں ہے تو سارے کیڑے ہی کیڑے ہو گئے. تو اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، رب کی حکمتیں رب ہی جانتا ہے، انسان کو پتہ کوئی نہیں ہے. کئی سال پہلے میں نے ایک مضمون پڑھا، ایک ڈاکٹر تھے ان کا، وہ کہنے لگے کہ میں نے قرآن مجید میں جب پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے، تو گوبر کے اندر کیڑا موجود ہے، اس کیڑے کا کیا فائدہ؟ کوئی اس کا فائدہ نہیں. کہ کافی دن یہ سوال میرے ذہن میں گھومتا رہا. بہرحال بات ختم ہو گئی، آئی گئی ہو گئی. کہتے ایک وقت آیا کہ میری آنکھ خراب ہو گئی، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا میری آنکھ میں. میں نے بہت علاج کرایا، وہ ٹھیک نہ ہوئی. بیرون ملک گیا اس کے علاج کے لیے، تو انہوں نے مجھے ایک دوائی دی کہ اس کو استعمال کریں، شاید کہ فرق پڑ جائے. تو میں نے جب اس کو استعمال کیا تو میں بہت بہتر ہو گیا، میری تو آنکھ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. میں جب دوبارہ ان ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، کیونکہ میں خود بھی ڈاکٹر تھا، تو میں نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا دوائی ہے، کیا ہے؟ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ دوائی اس گوبر کے کیڑے سے بنائی جاتی ہے، اس سے تیار کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا جمیعاً جو کچھ بھی ہے زمین میں، لکم یہ تمہارے فائدے کے لیے. کبھی جلدی جلدی اس کا فائدہ نظر آتا ہے، گندم ہے، اناج ہے، پانی ہے، پھل پھول ہے، اور جو ہے نا زیادہ اس طرح آم کیلا سب چیزوں کا جلدی فائدہ نظر آتا ہے. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا فائدہ براہ راست نہیں ہوتا، یہ جلدی نہیں ہوتا، انسان سمجھتا یہ کسی کام کی نہیں، وہ بھی کسی کام کی ہوتی. کہتے ہیں ویسے جڑی بوٹیاں ہیں جی، یہ کسی کام کی، خودرو ہیں، کسی کام کے نہیں. ان حکیموں سے پوچھو، انہی کو رگڑ رگڑ کے علاج کرتے، وہی انسان کے لیے فائدہ مند ہو جاتے. یہ بچھو جو ہے اتنا زہریلا ہے، آج کیا ہے، اسی کے زہر سے کینسر کا علاج کیا جاتا ہے، اسی کے زہر سے کینسر کا علاج ہوتا ہے. فاطر السماوات والارض، اللہ نے صرف انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، اس کی زندگی کے جتنے اسباب تھے انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کو فرمایا فاطر السماوات والارض. دوسری چیز وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ وہ ہیں جو بندوں کو، اوروں کو کھلاتے ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں، خود اس کو بھوک نہیں لگتی. باقی ساری کائنات کو اللہ کھلاتے ہیں، سارے جانداروں کو، سارے حیوانات کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، اور اس کے کھلانے کے طریقے بھی کمال کے ہیں. دیکھیں جو گھاس کھانے والے ہیں اللہ ان کو روزانہ گھاس عطا کرتے ہیں، جو گوشت کھانے والے ہیں اللہ روزانہ ان کو گوشت عطا کرتے ہیں. شیر کو اللہ روزانہ گوشت عطا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی نہیں کماتا، کوئی اس کی فیکٹری کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن اللہ اس کو روزانہ تازہ گوشت کھلاتے ہیں، اس کو تازہ گوشت ملتا ہے. اور انسان کو گندم کی ضرورت ہے، گندم کھاتا ہے، اللہ اس کو روزانہ گندم کی روٹی دے دیتے ہیں. اس تک وہ پہنچ جاتی ہیں، اتنی بڑی مخلوق اس کی، ہر ایک کو وقت پر اللہ تعالیٰ کھانا پہنچاتے ہیں. انسان کے گھر میں 2 سے 4 ملازم ہو نا، انسان ان کو نہیں کھلا سکتا. آج ہم شادی پہ جا رہے ہیں، یار ان کا کیا کریں، اب ان کو کہاں سے دیں، فلاں کیا کریں. ایک مرتبہ ایک صاحب کے پاس ہم گئے تو وہ کوئی افسر تھے، ان کے گارڈ کھڑے ہوئے پولیس کی طرف سے. تو جن صاحب کے ساتھ میں گیا ان کا کوئی کام تھا تو مجھے بھی لے گئے. تو میں نے کہا جی ان کا کیا بنے گا، یہ جو بیچارے باہر کھڑے رہتے.
کہتے ہیں پہلے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو کھانا دیں گے لیکن بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ہم نے کہا کہ اب آپ جانے اور کھانا جانے، ہم سے نہیں ہو سکتا، کھلانا رب نے ہے، ہم ان کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو سمندروں کی تہ کے اندر بھی مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، فضا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، زمین پہ رہنے والوں کو بھی دیتا ہے، اور پہاڑوں کے سوراخوں میں رہنے والوں کو بھی دیتا ہے، پتھر کے اندر پڑے ہوئے کیڑے کو بھی وہ رزق دیتا ہے۔ بالکل خشک میدان ہوگا، آپ وہاں بھی کیڑے کو دیکھیں گے کہ وہ بھی سبز پتہ کھا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس سے بڑی سمجھانے کی دلیل اور انسان کو کیا چاہیے؟ اے انسان، جس کا تو کھاتا ہے، جس کا تو کھاتا ہے، کیا تو اس کو سجدہ نہیں کر سکتا؟ اس کے سامنے جھک نہیں سکتا؟ کبھی اس کے سامنے جھکتا ہے، کبھی اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کے سامنے جھکنا جو تجھے 3 وقت کا کھانا دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ انسان کہے میں کمانے کے لیے جاتا ہوں، بھائی جو بچہ کمانے کے لیے نہیں جاتا اسے کون کھلاتا ہے؟ اسے بھی تو رب رزق پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا؟ اور وہی بڑا کمانے والا انسان جب بیکار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، گھر میں چلنا مشکل ہو گیا، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کوئی کمائی نہیں، کوئی نوکری نہیں، رزق تو اللہ اس کو بھی پہنچاتے ہیں، اللہ اس کو بھی رزق پہنچاتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ دشمنوں کے ہاتھ سے رزق پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ جنگل میں دیکھا ایک لومڑ ہے جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے اور وہ ایک جگہ پڑا ہوا ہے، بڑا صحت مند، موٹا تازہ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہوگا، اتنی اس کی صحت ہے اور خود تو چل نہیں سکتا۔ کہتے میں اسی سوچ کے اندر مبتلا تھا، اتنی دیر میں نے دیکھا ایک کوا، ایک چیل آئی، اس نے گوشت اٹھایا ہوا تھا، ساتھ آیا، اس نے پھینکا، 2-4 چونچے ماری، خود ہی اٹھا کے اس کے منہ کے سامنے پھینکا اور خود چلا گیا۔ اب اللہ نے کیا کیا ہے؟ اس پرندے کے دل میں ڈالا ہے کہ تو نے اٹھا کے لانا ہے اور اس کو کھلانا ہے۔ بلند و بالا جو ہے نا درخت ہیں، ان کے بالکل اوپر گھونسلہ ہوتا ہے پرندوں کا، بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں، کہیں آ جا نہیں سکتے۔ اللہ نے کس طرح ان کے ماں باپ کے دلوں میں ڈالا، کہاں سے وہ دانہ اٹھاتے ہیں، اپنے منہ میں اٹھا کے لاتے ہیں، اندر بھی لے جا سکتے ہیں لیکن نہیں، آ کے سیدھا ہی اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی وہاں پر کھلاتے ہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے، اللہ کو نہیں کھلایا جاتا۔ فرمایا اللہ کے در کے علاوہ جہاں جاؤ گے وہ تم سے مانگیں گے، وہاں ان کی جھولیاں بھرنی پڑیں گی، ان کی جیبیں بھرنی پڑیں گی۔ رب العالمین کا دربار ہے، خالی جھولیاں آؤ اور بھر بھر کے لے جاؤ۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، میرے حبیب آپ ان کو یوں بھی سمجھائیے، ایک ایک جملے پر رکنے کا دل کرتا ہے پر اتنا وقت نہیں ہوتا۔ انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے ماننے والا بن جاؤں، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں شرک نہ کروں۔ بھئی اللہ کا نبی نہیں مانے گا تو کون مانے گا؟ اللہ کا نبی شرک سے نہیں بچے گا تو کون بچے گا؟ اللہ کے نبی سے اعلان کروا کے امت کو سنانا مقصود ہے کہ امتیوں تم سب سے پہلے ماننے والے بن جاؤ۔ ماننے میں پیچھے پیچھے نہیں، جب ماننے کی بات آئے، رب کے سامنے جھکنے کی بات آئے تو تم پہلی صف میں نظر آؤ، نماز کی بات آئے تو پہلی صف میں نظر آؤ، جہاد کی بات آئے تو پہلی صف میں نظر آؤ، جب رب کی بات آئے پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ اولا من اسلم، سب سے پہلے رب کے سامنے گردن جھکا کے کھڑے ہونا ہے۔ شرک کی بات آئے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پھر آخری صف میں بھی نظر نہ آؤ۔ جہاں شرک آ جائیں، ریاکاری آ جائیں،
غیر اللہ آ جائے وہاں نہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ میرے حبیب آپ ان لوگوں کو یوں بھی سمجھائیے اور فرمائیے کہ میں رب کی نافرمانی کروں تو مجھے تو رب سے ڈر لگتا ہے کہ پھر میرا قیامت کے دن کیا بنے گا، اس لیے میں تو ڈرتا ہوں، میں نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے نبی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو کلمہ پڑھنے والا بندہ قیامت کی سختیوں سے کیوں نہیں ڈرتا؟ سمجھانا بندے کو مقصد ہے کہ تو زیادہ ڈرنے والا بن۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، فرمایا قیامت کے دن جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا بس اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ یعنی یوں کہیے جس پر رب کی رحمت ہوگی قیامت کے عذاب سے وہی بچے گا۔ جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی وہ بچے گا۔ اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے اسباب اللہ نے یہاں دنیا میں عطا کیے ہیں، وہ ان اکون اول من اسلم، کہ انسان ہمیشہ گردن رب العالمین کے سامنے جھکا، اور جو قیامت کے دن عذاب سے بچ گیا ذالک الفوز المبین، فرمایا یہ ہے بڑی کامیابی۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، اور جنت میں جائے گا انسان اللہ کی رحمت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں نہیں جا سکتا، جو جائے گا اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا، اور جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اور ہم سب کو اپنی رحمت سے اللہ جنت میں داخل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔